شافعہ اور نور بھی اماں کے کمرے میں موجود تھے۔ شافعہ ان کے پاس صوفے پر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ بی اماں کا ہاتھ تھام کر بولا، جا رہا ہوں میں۔ بی اماں نے ایک لمبا سانس کھینچتے ہوئے گردن ہلا کر کہا، ٹھیک ہے، ساتھ حیریت کے ساتھ جاؤ۔ شافعہ نے اس بات میں گردن ہلائی اور انہیں پیار کرتے ہوئے بولا، اپنا خیال رکھیے گا بی اماں۔ بی اماں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ شافعہ سیدھا ہوا تو نور ڈرتے ہوئے آگے آئی اور بی اماں کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولی، اگر ہماری وجہ سے آپ کے دل کو کوئی ٹھیس پہنچی ہو تو معاف کر دیجیے گا۔ بی اماں نور کی طرف نہیں دیکھ رہی تھی، ان کا منہ دوسری طرف تھا۔ انہوں نے بس آہستہ سے گردن ہلائی اور نور کے سر پر ہاتھ رکھا۔ نور کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی، ٹھیک ہے، ساتھ حیریت کے ساتھ جاؤ۔ بی اماں نے نور کی طرف دیکھا اور بولی، میرے پوتے کو خوش رکھنا، سمجھی؟ نور نے مسکراتے ہوئے اس بات میں گردن ہلائی اور ان کا ہاتھ چومتے ہوئے اٹھ گئی۔ وہ دونوں سب سے مل کر گاڑی کے پاس پہنچے۔ گوہر اور ابراہیم صاحب باہر تک ان کے ساتھ آئے تھے۔ ابراہیم صاحب شافعہ سے بولے، 3 دن بعد نکاح ہے، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا تم جا کیوں رہے ہو؟ نکاح تک رک جاتے۔ شافعہ مسکراتے ہوئے بولا، نہیں چاچو، میری بہت سی میٹنگ پوسٹ پون ہوئی ہے، میں نکاح میں زیان کے ساتھ ہی آؤں گا۔ ابراہیم صاحب اس کی پیٹھ تھپتھپاتے ہوئے بولے، تو تم لڑکے والوں کی طرف سے شامل ہوگے؟ شافعہ مسکرائے، نہیں، میں دونوں کی طرف سے شامل ہوں گا۔ ابراہیم صاحب مسکرائے۔ شافعہ گوہر کی طرف بڑھا، اس کے گلے لگا۔ گوہر کے چہرے پر ابھی بھی شرمندگی صاف واضح تھی۔ گوہر اس سے گلے ملتے ہوئے بولا، ایک بار پھر بولتا ہوں، پلیز مجھے معاف کر دینا۔ شافعہ اس کے بال بکھیرتے ہوئے بولا، ماضی میں جو ہوا اسے برا حال سمجھ کے بھول جاؤ۔ شافعہ اس سے لگا ہوا اس کے چہرے پر موجود زخموں کو دیکھتے ہوئے بولا، مجھے بھی اس سب کے لیے معاف کر دینا، میں نے بنا کچھ سوچے سمجھے۔ گوہر نے مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑا، نہیں، مجھے اس کی ضرورت تھی۔ شافعہ ہنستے ہوئے اس کے سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے بولا، تو پھر اور مارو؟ گوہر کراہتے ہوئے بولا، نہیں یار، اتنی مار کافی ہے، ویسے بھی تم نے ضرورت سے زیادہ مار دیا۔ شافعہ نے کہکا لگایا۔ گوہر نور کی طرف بڑھا، اسے کچھ کہنے سے پہلے ہی نور بولی، تمہیں اب معافی مانگنے کی ضرورت نہیں، مجھے کسی سے کوئی شکایت نہیں ہے، بس ایک مشورہ دینا چاہتی ہوں، اپنی محبت کسی بھی ایسے انسان پر صرف مت کرنا جس سے تمہاری محبت کی قدر نہ ہو، ویسے بھی منہا تمہاری محبت کے قابل نہیں تھی۔ گوہر نے گردن جھکائے۔ نور مسکراتے بولے، اب سب کچھ بھول کر زندگی میں آگے بڑھو، صحیح کا انتخاب کرو۔ گوہر نے اس بات میں گردن ہلائی۔ شافعہ گوہر کی پیٹھ تھپتھپاتے ہوئے بولا، پھر تم کب تک ہو یہاں؟ گوہر بولا، ارحام کی شادی تک ہوں، اس کے بعد آخری سیمسٹر کے امتحان شروع ہیں، تو امتحان کے بعد واپس چلا جاؤں گا۔ شافعہ نے اس بات میں گردن ہلائی اور خدا حافظ بولتا ہوا گاڑی میں بیٹھ گیا۔ نور بھی گاڑی میں بیٹھی تو شافعہ نے حویلی پر ایک نظر ڈالتے ہوئے گاڑی باہر کی طرف لے لی۔ زیان عارفہ بیگم اور ارحام کے ساتھ مال میں تھا۔ وہ ارحام کی ہر چیز اپنی پسند سے لے رہا تھا۔ عارفہ بیگم نے اس سے کہا تھا کہ وہ ارحام سے فون کر کے اس کی پسند ناپسند پوچھے، لیکن اس نے ارحام سے کچھ پوچھنے کے بجائے خود ہی سب کچھ اپنی پسند سے لیا۔ کچھ شاپنگ کے بعد وہ لوگ فوڈ کارٹ میں بیٹھے تھے۔ عارفہ بیگم نے نور کے لیے بھی شاپنگ کی تھی۔ عارفہ بیگم زیان سے بولی، زیان، ارحام کو یہ سب پسند تو آ جائے گا نا؟ زیان فخریہ انداز میں کالر کھڑے کرتے ہوئے بولا، کیسے نہیں پسند آئے گا، آخر میری پسند ہے۔ عارفہ بیگم مسکرائی، یہ شافعہ اور نور کب تک واپس آئیں گے؟ زیان فرائض منہ میں ڈالتے ہوئے بولا، آج آ جائیں گے وہ لوگ، شاید اب تک تو پہنچ بھی کے ہوں گے۔ عارفہ بیگم نے اس بات میں گردن ہلائی۔ زیان اپنا برگر ختم کر چکا تھا۔ میراب آرام سے کھا رہی تھی تو زیان اس کا برگر اٹھاتے ہوئے بولا، تم تو کھانے میں اتنی دیر لگا رہی ہو، ہمیں ابھی اور بھی شاپنگ کرنی ہے، یہ برگر میں ہی کھا لیتا ہوں جلدی سے۔ میراب چیختے ہوئے بولی، یہ برگر واپس رکھ دے بھائی، ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ زیان بمیں اٹھاتا ہوا بولا، کیوں، کیا کر لو گی تم؟ ہاں؟ میراب چیختے ہوئے بولی، ماما انہیں دیکھیے۔ عارفہ بیگم زیان کو ڈانٹتے ہوئے بولی، زیان، میراب کو اس کا برگر واپس کرو۔ زیان ایک بہت بڑا بائٹ لے کر برگر میراب کی پلیٹ میں رکھ دیا۔ میراب نے برگر اٹھا کر اس کے آگے پیچھے کا جائزہ لیا۔ زیان نے ایک ہی بائٹ میں آدھا برگر کھایا تھا۔ میراب غصے سے کھڑے ہوتے ہوئے بولی، خود ہی کھا لیے، اس میں کھانے کو بچا ہی کیا ہے؟ زیان برگر واپس اٹھاتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے، مرضی ہے تمہاری، بلائی کا تو زمانہ ہی نہیں ہے۔ نور نے آدھا راستہ سو کر گزارا تھا۔ شافعہ نے اسے سونے سے منع بھی نہیں کیا تھا۔ کچھ دیر بعد جب اس کی آنکھ کھلی تو شافعہ کی طرف دیکھا، بولی، ابھی تک پہنچے نہیں؟ شافعہ نے مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھا، بس پہنچنے ہی والے ہیں، تم اٹھی کیوں؟ سو جو، میں ایسا کروں گا گاڑی بیڈ روم تک لے جاؤں گا۔ نور ہنسی، نہیں، اس کی ضرورت نہیں، میں خود ہی اٹھ گئی ہوں۔ شافعہ نے مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ تھاما۔ نور نے سیٹ سے ٹیک لگا لی۔ وہ باہر دیکھ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ سڑک دیکھتے ہوئے بولے، شافعہ، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ شافعہ مسکراتا ہوا بولا، ایک جگہ
نور نے اسپار چہرے سے بمیں اٹھاتے ہوئے پوچھا کون سی جگہ؟ کیونکہ یہ راستہ تو شافعہ نے گردن ہلائی. ہاں تم جو سمجھ رہی ہو ٹھیک سمجھ رہی ہو، ہم تمہارے گھر ہی جا رہے ہیں. نور شافعہ کی طرف مڑی لیکن شافعہ میں وہاں نہیں جانا چاہتی. شافعہ نے نور کا ہاتھ دبایا. تمہارے بابا ملنا چاہتے ہیں تم سے. نور گردن جھکاتے ہوئے بولی لیکن میں ان سے ملنا نہیں چاہتی. شافعہ اس کا چہرہ اوپر کرتے ہوئے بولا یہی بات گردن اٹھا کر بولو. نور نے نظریں پھیلی اور باہر دیکھنے لگی. شافعہ نے دوبارہ اسے سے کچھ نہیں کہا. کچھ دیر بعد شافعہ نے صدیق صاحب کے گھر کے سامنے گاڑی روک دی. شافعہ گاڑی میں سے اتر لیکن نور نہیں اتری. شافعہ نے دوسری طرف سے آ کر دروازہ کھولا. نور نے نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا. شافعہ نے اپنا ہاتھ آگے کیا لیکن نور نے اپنا ہاتھ آگے نہیں بڑھایا. شافعہ دھیمے لہجے میں بولا نور وہ تمہیں یاد کر رہے تھے. نور نے دوبارہ نظریں اٹھا کر شافعہ کی طرف دیکھا اور پھر اپنے گھر کی بالکونی کی طرف کچھ سوتے ہوئے وہ باہر نکل آئی. شافعہ نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا اور گاڑی کا دروازہ بند کر کے اسے لیے آگے بڑھ گیا. نور کے اپارٹمنٹ کے سامنے پہنچ کر شافعہ نے ڈور بیل بجائی. نور شافعہ کے بالکل پیچھے کھڑی تھی. صدیق کے سامنے جیسے ہی دروازہ کھولا تو شافعہ کو دیکھ کر والہانہ انداز میں مسکرائے. ارے شافعہ. شافعہ آہستہ سے سر پہ ہوا. اس کے پیچھے نور گردن جھکائے کھڑی تھی. صدیق صاحب بے یقینی سے اسے دیکھنے لگے اور کپ کپاتے لفظوں سے بولے نور. نور نے نظریں اٹھا کر ان کی طرف دیکھا. نور کو پہلی نظر میں ہی وہ بہت کمزور لگے تھے. صدیق صاحب کچھ دیر یوں ہی سکتے کے عالم میں کھڑے رہے، پھر کپ کپاتے ہاتھوں سے ہاتھ جوڑ کر نور کے سامنے آئے. نور نے فوراً آگے بڑھ کر ان کے ہاتھ تھامے. صدیق صاحب روتے ہوئے بولے مجھے معاف کر دینا میری بچی، میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا ہے. نور نے روتے ہوئے نفی میں گردن ہلائی. آپ معافی مت مانگے بابا. صدیق صاحب روتے ہوئے بولے میں بہت برا باپ ہوں. نہ میں اچھا شوہر بن سکا، نہ اچھا باپ. میں معافی کے قابل تو نہیں ہوں، لیکن پھر بھی اگر ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا. نور ان کے گلے لگتے ہوئے بولی آپ معافی مت مانگے بابا اور نہ ہی ایسی باتیں کرے. شافعہ ان دونوں کو دیکھا مسکراتے ہوئے بولا انکل کیا دروازے پر ہی کھڑا رکھیں گے، اندر نہیں بلائیں گے؟ صدیقی صاحب اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے بولے ہاں ہاں بیٹا آؤ نا اندر. صدیقی صاحب نور کو خود سے لگائے اندر لے آئے. نور صدیقی صاحب کے ساتھ بیٹھی تھی. شافعہ ان کے سامنے والے صوفے پر بیٹھا. نور نے ابھی بھی اپنا سر صدیقی صاحب کے سینے پر رکھا ہوا تھا. اس شفقت کے لیے ہی تو وہ بچپن سے ترتی تھی. شافعہ اسے دیکھ کر مسکرائے. شافعہ صدیقی صاحب سے بولا آپ کی طبیعت کیسی ہے انکل؟ صدیقی صاحب مسکراتے ہوئے بولے ٹھیک ہے بیٹا. نور ان کے سینے سے سر اٹھا کر ان کی طرف دیکھا. بولی آپ مجھے بالکل ٹھیک نہیں لگ رہے بابا. آپ حیا رکھنا آپ نے اپنا حیا رکھنا چھوڑ دیا ہے. صدیقی صاحب نور کو دیکھتے ہوئے بولے پہلے ٹھیک نہیں تھے لیکن اب تمہیں دیکھا میری ساری بیماری دور بھاگ گئی ہے. نور مسکرائی. نور ان سے لگی کئی دیر تک باتیں کرتی رہی. پھر کچھ یاد آنے پر ان کی طرف دیکھا. بولی بابا منہا کی کچھ خبر ہے آپ کو؟ صدیقی صاحب بولے کیوں بیٹا تمہارا اس سے رابطہ نہیں ہے؟ نور نے نفی میں گردن ہلائی. صدیقی صاحب سانس کھینچ کر بولے میں بس مت پوچھو بیٹا، اس کے ساتھ بھی قسمت نے بہت برا کیا ہے. اس کے والد ملے تھے مجھے، تمہاری شادی کے کچھ دنوں بعد اس کی بھی شادی ہو گئی تھی، لیکن قسمت میں کیا لکھا ہے کون جانتا ہے. شادی کے اگلے دن کی صبح ہی لڑکے نے طلاق دے کر گھر بھیج دیا. نور نے شاکڈ کی کیفیت میں منہ پر ہاتھ رکھا. طلاق؟ صدیقی صاحب نے اس بات میں سر ہلایا. ماں باپ بیٹیوں کے لیے سب کر سکتے ہیں سوائے اس کے نصیب بدلنے کے. نور نے منہ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے پوچھا منہا کے ساتھ جو ہوا وہ صرف قسمت کا لکھا نہیں تھا، شاید مکافات عمل تھا. شافعہ نے نور کی طرف دیکھا. شاید کچھ ایسا ہی خیال اس کے دل میں بھی آیا تھا. نور سر جھٹکا صدیقی صاحب سے دوسری باتیں کرنے لگی. وہ لوگ رات تک وہاں رکے تھے. رات کا کھانا بھی انہوں نے صدیقی صاحب کے ساتھ باہر کھایا تھا. واپسی میں وہ صدیقی صاحب کو ڈراپ کرتے ہوئے گھر آ گئے. نور کے چہرے پر خوشی کے فوارے پھوٹ رہے تھے اور اسے خوش دیکھ کر شافعہ کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا. شافعہ نے اپنا اور نور کا بیگ لاؤنج میں رکھا اور صوفے پر بیٹھ گیا. نور مسکراتے ہوئے اپنی چادر طے کرتے ہوئے بولی کافی پیو گے؟ شافعہ اس کی طرف دیکھا. بولا تم تھکی نہیں ہو؟ نور مسکراتے ہوئے بولی کوئی بات نہیں بنا دوں گی. شافعہ نے اس کا ہاتھ پکڑا. اسے صوفے پر بٹھایا. میں بنا لوں گا کافی، تم بس میرے پاس بیٹھو. نور اس کے برابر میں بیٹھی تھی. شافعہ اس کی طرف گھوما. اس کے کان میں موجود ٹاپس کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولا تم خوش ہو؟ نور مسکراتے ہوئے بولی میرے چہرے سے لگ نہیں رہا کیا؟ شافعہ مسکرایا. بالکل لگ رہا ہے. نور اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے بولی تم خوش ہو؟ شافعہ اس کے کان کے قریب آئے اور آہستہ سے بولا بہت زیادہ. نور زچ ہوئی. وہ پیچھے ہونے لگی تو شافعہ مسکرایا. میں سوچ رہا ہوں کہ نرہام اور زیان کی شادی کے ساتھ ہم اپنا ولیمہ بھی رکھ لیں. نور نے بمیں اٹھائی. اس کی کیا ضرورت ہے؟ شافعہ مسکراتا ہوا بولا ضرورت کیوں نہیں ہے؟ نور ہنستے ہوئے بولی رہنے دو، یہ سب ارحام اور زیان کی شادی ہے، بس ابھی وہی انجوائے کرو. نور نے شافعہ کی ناک پر انگلی ماری.
شافعہ نے اپنی ناک رگڑی اور منہ بناتے ہوئے بولا تم مجھے میرا کوئی شوق پورا مت کرنے دینا۔ نور ہنستے ہوئے بولی میں نے تمہارے کون سے شوق پر پابندی لگا دی ہے شافعہ بارزی۔ شافعہ کرتے ہوئے بولا بس چھوڑو۔ نور اپنی چوڑیاں اتار رہی تھی، شافعہ اسے دیکھا شرارت سے بولا تمہارے کہنے پر میں یہ ولیمے والا آئیڈیا تو کینسل کر رہا ہوں، لیکن میں اپنے بچوں کی برتھ ڈے بہت دھوم دھام سے کروں گا۔ نور کا ہاتھ رکا، اس کے کانوں کی لو شروع ہوئی۔ شافعہ نے اپنی ہنسی ضبط کی۔ نور اپنی چوڑیاں سمیٹتے ہوئے بولی میں چینج کرنے جا رہی ہوں، ووٹ کا جانے لگی تو شافعہ اسے زجر کرتے ہوئے بولا میری بات تو سن لو۔ نور اس کی طرف دیکھے بغیر مسکرا کر کمرے میں جاتے ہوئے بولے تم کافی بنانے کا بول رہے تھے شاید، تو پلیز میرے لیے بھی بنانا۔ شافعہ نے بمے ملچے اسے تانگ کرنے کے لیے بولا کیسی بیوی ہو، آخر گاؤں سے واپسی میں سارے راستے تم سوتی تھی اور میں ڈرائیو کرتا اور اب اپنے تھکے ہوئے شوہر سے بول رہی ہو کہ جا کے کافی بناؤ۔ تمہیں پتہ ہے ظالم بیویوں کی فہرست میں سب سے پہلا نام تمہارا ہوگا۔ نور نے دروازے پر پہنچ کر مڑ کے دیکھا اور مسکراتے ہوئے بولی مجھے قبول ہے۔ شافعہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر صوفے پر ڈالتے ہوئے بولا ہائے مجھے بھی قبول ہے۔ اگلے دن ابراہیم صاحب نکاح کی تیاریوں کے سلسلے میں زیان کے گھر آئے ہوئے تھے اور یہ 2-3 دن نکاح کی تیاری میں کس طرح گزرے کسی کو پتہ بھی نہیں چلا اور آخر کار نکاح کا دن بھی آ ہی گیا۔ زیان کی خوشی کا تو ٹھکانہ ہی نہیں تھا، اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ پیر سر پر رکھ کر ناچے۔ اس نے صبح سے گھر میں شور ہنگامہ مچایا ہوا تھا۔ وہ صبح سے کوئی 10 دفعہ عارفہ بیگم سے پوچھ چکا تھا کہ کب جائیں گے ہم۔ وہ ڈریسنگ کے سامنے کھڑا قمیض کے بٹن لگا رہا تھا۔ اس نے سفید شلوار قمیض پہنی ہوئی تھی جس کے ساتھ میرون رنگ کی واسکٹ تھی جس پر گولڈن رنگ سے باریک سا ڈیزائن بنا ہوا تھا۔ قمیض کے بٹن لگا کے اس نے برش اٹھایا اور جیل سے بال سیٹ کرنے لگا۔ بال سیٹ کرنے کے دوران اس نے شافعہ کو فون لگایا۔ شافعہ کی کال ریسیو کرنے لگا پر زیان اس پر برس پڑا یار کہاں ہو تم تو بالکل مہمانوں کی طرح آگے لگ رہا ہے۔ دوسری طرف سے شافعہ ہنستا ہوا بولا میں تھوڑی دیر میں آ رہا ہوں یار ابھی بہت وقت لگتا ہے تمہیں بہت جلدی ہے۔ زیان فون اسپیکر پر کر کے اپنے بال سیٹ کرتے ہوئے بولا تم زیادہ باتیں مت بناؤ اور فٹافٹ گھر پہنچو۔ شافعہ مسکراتے ہوئے بولا ہاں پہنچ رہا ہوں تھوڑی دیر میں، بے صبر انسان۔ شافعہ نے مسکراتے ہوئے فون کاٹ دیا اور بالکونی میں سے نکل کر کمرے کی طرف آیا۔ دروازے پر ہلکی سے دستک دے کر محتاط انداز میں اندر آیا۔ نور ڈریسنگ کے سامنے کھڑی اپنے دوپٹہ کندھے پر لگا رہی تھی۔ شافعہ کو اندر آتا دیکھ کر اس نے اپنا رخ شافعہ کی طرف کیا۔ نور نے پیچ رنگ کے غرارے کے ساتھ بلیک رنگ کی قمیض پہن رکھی تھی جس میں پیچ رنگ سے ہی ہلکا سا نگوں کا کام ہوا تھا۔ دوپٹہ بھی پیچ رنگ کا تھا جس کے بارڈر پر باریک بلیک محمل کی پٹی لگی ہوئی تھی اور اس پر نگوں کا کام ہوا تھا۔ نور کے لیے یہ سوٹ عارفہ بیگم نے ارحام کی شاپنگ کرتے ہوئے لیا تھا اور انہوں نے اصرار کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ زیان کے نکاح پر یہی سوٹ پہنے۔ شافعہ بنا پلکے جھک کر اسے دیکھتے ہوئے آگے بڑھا۔ شافعہ نے سفید شلوار قمیض پر بلیک واسکٹ پہنی ہوئی تھی جس کے کالر پر سلور رنگ کی پٹی لگی ہوئی تھی جو نیچے آتے ہوئے بٹنوں کے ساتھ ڈیزائن بنا رہی تھی۔ نور نے اسے خود کو اس طرح دیکھا تو اس کے آگے چٹکی بجاتے ہوئے بولے کہاں کھو گئے؟ شافعہ اس کی کاجل سے بڑی ہوئی آنکھیں دیکھتے ہوئے بولا ان آنکھوں میں۔ اس کی آنکھوں کے ارد گرد کالی لکیریں تھیں جس کی وجہ سے آنکھوں کا رنگ زیادہ واضح ہو رہا تھا۔ نور نے نظر چرائی۔ شافعہ اس کے اسٹوڈیو سے بڑے ہاتھ آگے کرتے ہوئے بولا مجھے مارنے کا ارادہ ہے کیا؟ نور اسے گھونٹے ہوئے بولی اللہ نہ کرے۔ شافعہ مسکرایا تو نور بمیں اچکاتے ہوئے مسکرا کر بولی تم نے بتایا نہیں میں کیسی لگ رہی ہوں؟ شافعہ اس کے کندھے پر گرے بال پیچھے کرتے ہوئے بولا میری آنکھوں سے تمہیں پتہ نہیں چل رہا کیا؟ ابھی بھی کچھ کہنے کی ضرورت ہے؟ نور اس کے ہاتھوں میں موجود اپنے ہاتھ دے کر کھلکھلا کر ہنسی اور پھر اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے بولی آنکھیں تو بتا رہی ہیں لیکن میں زبان سے سننا چاہتی ہوں۔ شافعہ اس کے کان کے پاس آ کر آہستہ سے بولا کیا میں وہی کہوں جو اکثر کہتا ہوں؟ نور نے مسکراتے ہوئے ناسمجھی سے بمیں اٹھائے کیا؟ شافعہ اس کے مزید قریب ہوا اور اس کے کمر کے گرد ہاتھ پھیلا کر اس کے کندھوں پر سر رکھ کر بولا ایسے مت کیا کرو یار ورنہ مجھے تم سے عشق ہو جائے گا۔ نور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کھلکھلا کر ہنسی۔ شافعہ بھی ہنسی اور پھر اس سے الگ ہوتے ہوئے بولا اب سمجھ گئی کیسی لگ رہی ہوں۔ نور نے مسکراتے ہوئے گردن ہلائی۔ شافعہ اس کے ہاتھ ہلاتے ہوئے بولا اب تم بتاؤ میں کیسا لگ رہا ہوں؟ نور نے اس پر ایک بھرپور نگاہ ڈالی اور پھر اس کا کالر ٹھیک کرتے ہوئے بالوں پر ہاتھ پھیر کر بولی اچھے لگ رہی ہو۔ اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرنے سے شافعہ بہت لطف اندوز ہوا تھا۔ شافعہ شرارت سے بولا
تم یہ کیوں نہیں کہہ دیتی کہ میں نظر لگ جانے کی حد تک اچھا لگ رہا ہوں؟ نور نے فوراً اس پر سے نظریں ہٹائی. ایک سیکنڈ کے لیے اسے ڈر تھا کہ کہیں شافعہ کو اسی کی نظر نہ لگ جائے. نور اپنا روح شیشے کی طرف دیکھ کر بولی اب اتنے بھی اچھے نہیں لگ رہی، اپنی تعریفیں خوب جاننی آتی ہیں تمہیں. نور اپنا لائنر ٹھیک کر رہی تھی. شافعہ پرفیوم اٹھا کر خود پر جھڑکتے ہوئے بولا اب جب میری ظالم بیوی ٹھیک طرح میری تعریف نہیں کرے گی تو مجھے خود ہی اپنی تعریف کرنی پڑے گی. شافعہ نے خود پر سپرے کرنے کے بعد نور پر سپرے کیا تو نور پیچھے ہوتے ہوئے بولی شافعہ مجھے مت لگاؤ، یہ بہت زیادہ ہارڈ ہے. شافعہ بال میں ہاتھ پھیرتے ہوئے مسکرا کر اس کے قریب ہوتے ہوئے بولا لیکن مجھے پسند ہے. نور ہنستے ہوئے بولے چڑیلیں چپک جائیں گی. شافعہ شرارت سے اسے تنگ کرنے کے لیے بولا تم ساتھ ہوگی تو کوئی چڑیل میرے قریب کیوں آئے گی؟ نور نے آنکھیں بڑی کی اور اسے گھورتے ہوئے بولے تم مجھے چڑیل بول رہے ہو؟ شافعہ فوراً نرمی میں سر ہلا کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے بولا نہیں میں تمہیں ایسا بول سکتا ہوں کیا؟ نور نظر جھکا کر مسکرائی. شافعہ سیدھا ہوتے ہوئے بولا اب چلے ورنہ زیان دوبارہ فون گھما دے گا. نور اپنی چادر تھامتے ہوئے بولی ہاں چلو میں تیار ہوں. نور نے چادر اپنے گرد ڈال کر دونوں ہاتھوں سے اپنا غرارہ اوپر کیا تو وہ شافعہ کی طرف دیکھ کر بولے شافعہ میرا پرس بس نیچے گاڑی تک لے کر اٹھا لو گے پلیز؟ شافعہ نے آنکھیں بڑی کی تو کیا اب مجھے کام بھی کرنے پڑیں گے؟ نور آنکھیں پٹ پٹاتے ہوئے بولے اچھے شوہر اپنی بیوی کے سب کام کرتے ہیں. شافعہ اپنی گاڑی کی چابیاں نور کا پرس اٹھاتے ہوئے بولا زیان ٹھیک کہتا ہے تم مجھے زن مرید بنا کر چھوڑو گی؟ نور اس کی طرف دیکھا بولی بننے میں ویسے کوئی حرج بھی نہیں ہے. شافعہ نے لاگ لگاتے ہوئے گردن ہلائی جی بالکل کیوں نہیں. نور اپنا غرارہ دونوں ہاتھوں سے تھوڑا اٹھایا ہوا تھا. شافعہ اسے دیکھا مسکراتے ہوئے بولا کہو تو گاڑی تک تمہیں اٹھا کر لے جاؤں؟ نور نے آنکھیں گھما کر بولی شافعہ ہنستے ہوئے بولا دوبارہ بولو. نور نے بم اچکا کر پوچھا کیا؟ شافعہ مسکراتے ہوئے بولا یہی شافعہ. نور نے ہنستے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ اسے لے جانے کے لیے ہاتھ کھینچنے لگی. شافعہ ہنستے ہوئے اس کے ساتھ چل دیا. زیان نے اپنی میرون رنگ کی واسکٹ پہنی اور خود پر ایک بھرپور نظر ڈالنے لگا. وہ پوری طرح تیار تھا لیکن اپنے بالوں سے وہ ابھی بھی مطمئن نہیں ہو رہا تھا. وہ بار بار بالوں پر ہاتھ پھیر کر نہ جانے کس طرح بٹھانا چاہ رہا تھا. اتنے میں میرا چیختے ہوئے دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہوئی. بھائی ماما پوچھ رہے ہیں کب تک تیار ہوں گے؟ لیکن جیسے اس کی نظر زیان پر پڑی اس کے لفظوں کو بریک لگا اور اس پر اوپر سے نیچے تک نظر ڈالتے ہوئے آگے. زیان بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا کیا میں اتنا ہینڈسم لگ رہا ہوں کہ مجھے دیکھ کر تمہاری بولتی بند ہوگی؟ میرا آپ نے فوراً پلکیں جھپکائی اور منہ بناتے ہوئے بولی نہ جانے کیوں لوگوں نے خود کو خوش فہمی میں مبتلا کر رکھا ہے. یقین مانی بھائی دولہے کا ڈول بجانے والے زیادہ لگ رہے ہیں. زیان نے دانت پیسے اسے دیکھتے بولا اور اپنے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ یہ جو ٹینٹ کے جتنا تم نے غرارہ پہن رکھا ہے اس دن میں اٹک کر گر مت جانا. اور یقین مانو میرا آپ میری ہنسی ایک منٹ کے لیے نہیں رکے گی. اگر تم سب کے سامنے گر گئی تو میرا آپ آنکھیں گھماتے ہوئے بولے جی تو آپ سے مجھے کوئی اچھی امید بھی نہیں ہے. زیان سے منہ چڑھا کا واپس بال ٹھیک کرنے لگا. میرا آپ کمر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی اگر آپ کا یہ 16 سنگار ہو گیا ہو تو نیچے چلے. زیان تنگ آتے ہوئے بولا یار یہ بال سیٹ ہو ہی نہیں رہے آج. میرا آپ آنکھیں پر بڑھاتے ہوئے بولے ایک کام کرے پراندہ بنا دیتی ہوں وہ لگا لے. یقین مانیے ارحام بابی دیکھیں گی دیکھتے ہی رہ جائیں گے. بولتے ہی میرا باہر بھاگے تھے. زیان لیلا سنگھ پر بڑا موبائل کو اٹھا کر سنبھالنے کے لیے پھینکا جو اسے لگنے کی بجائے دروازے پر لگ گیا تھا. نشانہ چوک جانے پر زیان مٹھیاں بھیج کر بولا موٹی چپکلی. آئی نور اور شافعہ زیان کے گھر پہنچے. انہیں دیکھا عرفہ بیگم مسکراتے ہوئے نور کی طرف بڑھی اور اس سے گلے ملتے ہوئے بولی ماشاءاللہ بہت پیاری لگ رہی ہو، اللہ نظر بات سے بچائے. شافعہ حیدر صاحب سے مل رہا تھا. حیدر صاحب اسے بولے بھائی شافعہ تم تو مہمانوں کی طرح آ رہے ہو، اتنی دیر لگا دی تم نے؟ شافعہ نور کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا انکل میں نے نہیں، انہوں نے دیر لگائی ہے. میں تو کب سے تیار تھا. آپ یہ بتائیے کوئی کام رہ گیا ہے کیا؟ حیدر صاحب مسکراتے ہوئے اسے لے کر صوفے کی طرف بڑھے. ارے نہیں سب کام تو تم کل نمٹا گئے تھے لیکن تمہیں تو پتہ ہے کہ عورتیں کوئی نہ کوئی کام نکال ہی لیتی ہیں. تھوڑی دیر بعد بولتی ہیں حیدر صاحب یہ رہ گیا. حیدر صاحب آپ نے وہ نہیں منگوایا؟ شافعہ ہنسا. عارفہ بیگم منہ بناتے ہوئے بولی آخر میری بیٹی کی شادی ہے، میں تو چاہوں گی نا کہ سب کچھ پرفیکٹ رہے. میرے آپ سیڑھی سے اترتے ہوئے آئی اور وہیں سے چیخا بولی ماما میں نہیں جاؤں گی، آپ بھائی کو بلانے آپ خود دیکھ لے. شافعہ اٹھا ہوا بولا میں دیکھتا ہوں. میرا آپ سیڑھیوں سے اترتے ہوئے غرارے میں اٹک کر 2 دفعہ گیتے بچی تھی. وہ آ کر نور سے ملی، اسے پیار کرتے ہوئے بولی اللہ آپ اتنی پیاری کیوں لگ رہی ہیں؟ نور مسکراتے ہوئے بولی کیونکہ تم بہت پیاری لگ رہی ہو. میرا آپ کھلکھلا کر مسکرا دی.
شافیہ زیان کے کمرے کی طرف جا رہا تھا، عارفہ بیگم اسے آواز لگا کے بولی شافیہ بیٹا اس نالائق کو جلدی سے بلا لاؤ، صبح سے خود ہی بار بار پوچھا تھا اور اب جب جانے کا ٹائم ہے تو خود دیر لگا رہا ہے۔ شافیہ مسکراتے ہوئے بولا میں اسے لے کر آتا ہوں آنٹی۔ شافیہ بغیر دستک دیے کمرے میں داخل ہوا، شیشے میں اپنے عقب میں شافیہ کو دیکھا زیان فوراً مڑا اور اس کی طرف بڑھتے ہوئے بولا کہاں مر گئے تھے بھائی تم؟ شافیہ ہنستے ہوئے اس کے گلے لگا اور اس پر نظر ڈالتے ہوئے بولا کیا بات ہے تم تو فل تیار ہو۔ زیان نے اسے آنکھ مارتے ہوئے اس کے سینے پر ہاتھ مارا، تیاری تو تمہاری بھی پوری ہے، کہیں پھر سے شادی کا ارادہ تو نہیں ہے؟ میں تو کہتا ہوں میرے ولیمے والے دن اپنا ولیمہ بھی رکھ لو، قسم سے بہت مزہ آئے گا۔ شافیہ ہنسا اور زیان کی آواز کر کے برتن ٹھیک کرتے ہوئے بولا میں بھی یہی سوچ رہا تھا لیکن آئرون منع کر رہی ہے۔ زیان بعد میں اچکا کر بولا اس سے کیا مسئلہ ہے؟ شافیہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولا بس وہ نہیں چاہتی تم یہ سب چھوڑو اور نیچے چلو، سب انتظار کر رہے ہیں۔ زیان کو واپس اپنے بال یاد آئے تو شیشے کی طرف جاتے ہوئے بولا یار یہ بال آج صحیح طرح سیٹ نہیں ہو رہے۔ شافیہ آگے آتے ہوئے بولا کیوں کیا ہو گیا؟ زیان کندھے اچکا کر بولا ہوا تو کچھ نہیں ہے، بس مجھے اچھے نہیں لگ رہے۔ شافیہ نے زیان کی پیٹھ پر ہاتھ مارا، بالکل ٹھیک لگ رہی ہو تم، کچھ زیادہ ہی اوور ایکسائٹیڈ ہو رہی ہو اس لیے تمہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ زیان دانت نکالتے ہوئے بولا کیا کروں یار، پہلی شادی ہے، ایکسائٹیڈ تو ہوں گا نا۔ شافیہ ہنسا چڑھ گیا لیکن اب نیچے چلو۔ زیان اپنی گھڑی پہنتے ہوئے بولا ہاں بس چلو۔ وہ دونوں نیچے آ رہے تھے، انہیں سیڑھیوں سے اترتا دیکھا محراب عارفہ بیگم سے بولی لے آگے اب لے لاڈلے صاحبزادے۔ عارفہ بیگم نے گردن موڑ کر سیڑھیوں کی طرف دیکھا اور مسکراتے ہوئے سیڑھیوں کی طرف بڑھی۔ زیان مسکراتے ہوئے ان کے سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ عارفہ بیگم اس کا ماتھا چومتے ہوئے بولی ماشاءاللہ بالکل شہزادہ لگ رہا ہے میرا بیٹا۔ پیچھے سے محراب زیان کو منہ چڑھاتے ہوئے بولی نہ جانے کیوں ہر ماں کو اپنا بیٹا شہزادہ لگتا ہے، کوئی تو موچی چپڑاسی ڈور بجانے والا بھی لگتا ہے۔ زیان اسے گھوٹے میں بولا محراب اگر تم چاہتی ہو کہ میں جانے کے ٹائم تمہارا میک اپ اور کپڑے خراب نہ کروں تو بہتر ہے کہ تم چپ رہو۔ محراب فوراً ڈرتے ہوئے حیدر صاحب کے پیچھے چھپی، وہ نہیں چاہتی تھی اس کا اتنا مہنگا سوٹ زیان ایک منٹ میں خراب کر دے۔ عارفہ بیگم نے محراب کو کورا پھر زیان کی بلائیں دیتے ہوئے بولی میری بیٹی کو کسی کی نظر نہ لگ جائے۔ پیچھے سے حیدر صاحب بولے ارے عارفہ بیگم دوسری بیٹی کی بھی بلائیں لے لیں، اسے نظر لگنے کا زیادہ خطرہ ہے۔ عارفہ بیگم مسکراتے ہوئے شافیہ کی طرف بڑھی، اس کی بلائیں لیتے ہوئے بولی کیوں نہیں لوں گی میں اپنے اس بیٹی کی بلائیں، اللہ تم دونوں کو بہت خوش رکھے۔ شافیہ مسکرائے، زیان ہڑبڑی مچاتے ہوئے بولا سب کچھ ہو گیا ہو تو سب چلے۔ عارفہ بیگم فوراً بولی ہاں سب ہو گیا، حیدر صاحب نے سارا سامان گاڑی میں رکھوا دیا نا؟ حیدر صاحب بڑھ جاتے ہوئے بولے ہاں بھائی سب رکھوا دیا، آپ بس چلیے۔ سب لوگ باہر آگے۔ حیدر صاحب، عارفہ بیگم اور محراب ایک گاڑی میں بیٹھے تھے، گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بھی سامان رکھا ہوا تھا۔ شافیہ اپنی گاڑی میں آ کر بیٹھا، نور نے جیسے ہی اپنی طرف کی سیٹ کا دروازہ کھولا زیان اس پہ چیک کرتے ہوئے بولا ایکسکیوز می یہاں میں بیٹھوں گا؟ اور وہ نور کا کوئی تاثر دیکھے بغیر شافیہ کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ نور نے آنکھیں پھاڑ کر اسے گھورا تم ہمارے ساتھ جاؤ گے؟ زیان دانت نکالتے ہوئے گردن اوپر نیچے کر کے بولا جی ہاں کیونکہ ہماری گاڑی میں سامان بڑا ہوا ہے۔ نور شافیہ کی طرف آئی اور آہستہ سے بولی شافیہ میں اسے پورے رات سے برداشت نہیں کر سکتی۔ شافیہ ہنسا، زیان جانگتے ہوئے بولا برداشت تو تمہیں کرنا پڑے گا کیونکہ اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تمہارے پاس۔ نور نے دانت پیستے ہوئے اسے دیکھا اور غصے سے پیچھے کا دروازہ کھول کر بیٹھ گئی اور ایک داڑھ کے ساتھ دروازہ بند کیا۔ شافیہ نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ زیان نور کی طرف مڑ کر بولا دروازہ تو آرام سے بند کرو، میرے دوست کے خون پسینے کی کمائی کی گاڑی ہے۔ نور نے آنکھیں بڑی کر کے اسے دیکھا تم بول رہے ہو تمہارا دوست میرا شوہر ہے؟ زیان اداکاری کرتے ہوئے بولا او سچ میں؟ اچھا وہ تم نے بتا دیا ورنہ مجھے تو پتہ ہی نہیں چلتا۔ نور نے دانت پیسے اور ضرب سے مٹھیاں بھیجی۔ وہ جانتے تھے زیان حیدر سے لڑنا مطلب دیواروں سے سر مارنا، اس لیے وہ خود ہی چپ ہو گئی۔ زیان نے بھی آنکھیں گھمائی اور آگے منہ کر لیا۔ کچھ دیر بعد اس نے اپنی جیب میں سے ڈرائی فروٹ کا پیکٹ نکال کھول کر کھانے لگا۔ اس میں سے اس نے 2 کاجو نکال کر شافیہ کے منہ میں ڈال دی کیونکہ اس سے زیادہ وہ نہیں دے سکتا تھا۔ نور نے اسے گھورا اور دل میں سوچنے لگی مطلب اس میں اتنی بھی مروت نہیں کہ مجھ سے پوچھ ہی لے، میں کون سا اس کی طرح بھوکی ہوں جو یہ پوچھے گا اور میں کھا لوں گی۔ شافیہ نے ڈرائی فروٹ کے پیکٹ میں ہاتھ ڈالا تو زیان نے اسے کھا جانے میں نظر سے گڑ کا پیکٹ پیچھے کیا۔ کیا ہو گیا تجھے؟ 2 کاجو
کھلا تو دیے اور کھاؤ گے کیا؟ اب شافعہ نے آنکھیں بڑی کی. وہی کھلائے ہیں، 2 ہی کھلائے، کوئی 2 لاکھ تو نہیں. کھلا دیے. اور نور سے تو تم نے پوچھا ہی نہیں. ضیاء نے پیچھے دیکھا اور سر پر ہاتھ مار کے بھرپور اداکاری کرتے ہوئے بولا، او ہو، میں تو بھول ہی گیا تھا کہ یہ بھی اس گاڑی میں موجود ہے. شافعہ نے ہنستے ہوئے اس کے سر پر چپل لگائی. ضیاء اس کی طرف پیکٹ بڑھائے بغیر بولا، تم کھاؤ گی؟ نور نے رفع میں سر ہلایا، نہیں، تم اپنا تندور بھرو. ضیاء شافعہ کی طرف دیکھا، بولا، دیکھ لیا، میں اس لیے نہیں پوچھ رہا تھا، تھوڑی تمیز سکھایا کرو یار اپنی بیوی کو. نور کو غصہ آ گیا. وہ شافعہ سے بولے، شافعہ تم گاڑی روکو، میں انکل آنٹی کے ساتھ دوسری گاڑی میں آ جاؤں گی، میرا آپ کو میں یہاں بھیج رہی ہوں. شافعہ فوراً ضیاء کو گھتا ہوا بولا، ضیاء چپ کر جاؤ یار پلیز. ضیاء نے منہ پر انگلی رکھ لی. شافعہ بیک ویو مرر ٹیک کرتے ہوئے بولا، نور تمہیں آگے